رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف کمالات، آپ علیہ السلام کے حسن و جمال اور آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلا جو ہمارا موضوع تھا وہی کنٹینیو ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پیارے نام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کے حوالے سے ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ ان میں بعض نام وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن و حدیث میں آئے ہیں، بعض نام وہ ہیں کہ علماء نے حضور علیہ السلام کی خصوصیات کے اعتبار سے وہ نام ذکر کیے ہیں، یعنی اس سے حضور علیہ السلام کا نام بنا کر بیان کیا ہے۔ اور بہت سارے نام وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو پچھلی کتابوں میں آئے یا پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ کچھ نام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہم حضور علیہ السلام کے بڑے خوبصورت سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی ان کے جو معنی ہیں اور اس کے تحت جو حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات کی کچھ باتیں علماء نے بیان کی ہیں، اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا ایک نام ذکر کیا ہے البارع، الف لام با الف را اور عین، البارع۔ یہ بارع کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی پر اپنے ہم زمانہ لوگوں کے اوپر فوقیت حاصل کر لے، یعنی ان سے بلند ہو جائے، ان سے بالا ہو جائے، برتر ہو جائے، یعنی اس کے جو فضائل و کمالات ہیں وہ اپنے ہم اثر سے یا دیگر لوگوں سے بڑھ کر ہوں، تو ایسے شخص کو بارع بولا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے زمانے کے افراد بلکہ اپنے سے پہلے بلکہ اپنے سے بعد تمام کے تمام لوگوں میں ہر فضیلت کے اندر بڑھ کر ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جو کمالات ہیں، آپ علیہ السلام کے جو فضائل ہیں، ان میں آپ سب سے بڑھ کر ہیں۔ علماء نے بارع کا معنی یہ کیا کہ بارع اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو اپنے ہم زمانہ میں فضیلت، علم اور حلم یعنی بردباری اور حکمت، ان چیزوں میں جب بڑھ جائے تو ایسی ہستی کو بارع کہا جاتا ہے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضائل کو دیکھیں کہ اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو ابھی میں نے بیان کیا کہ آپ تمام کے تمام اولین آخرین کے سردار اور سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ علم کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا کوئی ثانی نہیں ہے، کہ اس قدر علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جب لوگوں کو علم دینے کی بات کی تو ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ آپ جو نہیں جانتے تھے، جس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس چیز کا علم آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ تمام اولین آخرین کے اوپر فائق ہے، اس اعتبار سے بھی آپ علیہ السلام بارع ہیں۔ اور حلم، بردباری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل و بے مثال ہے۔ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی یہ صفت پوری کی پوری بردباری والی، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ جب حضور علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو پر گفتگو کریں گے تو وہاں پر بیان کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور نام جو انجیل مقدس کے اندر آپ علیہ السلام کا نام مذکور ہے وہ یہ ہے البارق لیت،
البارق لیت، یعنی الف لام با، الف را قاف لام یا اور طا، البارق لیت، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام انجیل مقدس کے اندر موجود ہے۔ اس کا معنی انجیل مقدس میں روح القدس کیا گیا ہے، یعنی مقدس پاکیزہ روح، مقدس پاکیزہ ذات، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر پاکیزہ کون ہے۔ ایک معنی اس البارق لیت کا یہ کیا گیا ہے، نام تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ الذی یفرق بین الحق والباطل، بارق لیت اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً سراپا ایسی ہستی ہیں کہ جن کی ذات کی وجہ سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حق اور باطل کے درمیان یہ فرق فرمانے والے ہیں، حق کو واضح کر دیتے ہیں، باطل کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ باطل کیا چیز ہے، تو اس اعتبار سے آپ کو البارق لیت کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ اس کا معنی ہے الحامد، یعنی وہ کہ جو حمد کرنے والا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے حماد، یعنی جو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والا ہو، اس کو البارق لیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ نام انجیل مقدس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہمارے یہاں چونکہ شوق ہوتا ہے نئے سے نیا نام رکھنے کا، تو اب میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کا نام بہرحال یہ ہر ایک کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اصل میں ایک تو معروف نہیں ہے یہ نام، اور دوسرا اب اس کو پکارنے کے لیے جائیں گے تو بڑا مشکل نام ہو جائے گا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کا نام، برکت الگ بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن اس طرح کا نام جب آپ رکھیں گے تو ایک لوگوں میں معروف نہیں ہوگا، انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو پکارنے میں، بلانے میں لوگ طرح طرح کی غلطیاں کریں گے، کچھ سے کچھ تلفظ بنا دیں گے، تو اس لیے یہ نام نہ رکھیں، صرف برکت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہم نے اس نام کو آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہے الباہر، الباہر، یعنی الف لام با، الف پھر اس کے بعد ہا اور پھر اس کے بعد را، الباہر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک نام کا معنی ہے البدر الباہر، یعنی ایسا چاند کہ جس کی روشنی دیگر روشنیوں کے اوپر غالب آ جائے، جس کا نور ہر ایک کے نور کے اوپر غالب آ جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے نور کے اوپر غالب آیا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو الباہر کہا جاتا ہے۔ امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب قصص الانبیاء میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان محمدن هو البدر الباہر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر باہر ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کا نور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر غالب آ گیا، جن کا نور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر چھا گیا۔ تو باہر کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جو دوسروں پر غالب آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور چونکہ دیگر کے اوپر غالب ہے تو اس لیے آپ کو البدر الباہر کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور نام جو باہی سے شروع ہوتا ہے وہ ہے الباطن، الباطن، جیسے ہم کہتے ہیں ظاہر و باطن، تو اس اعتبار سے ایک نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الباطن کیا گیا ہے، اور اس کا معنی علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ المطلع علی بواطن الامور بالوحی، یعنی باطن جب بندوں کے لیے بولا جاتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو مخفی امور ہوتے ہیں، پوشیدہ، جو نظروں کے سامنے نہیں ہوتے، دل کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، ان پر وحی کے ذریعے جس کو اطلاع مل جائے، جو ان کو جاننے والا ہو، ایسی ہستی کو باطن بولا جاتا ہے۔ یہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے الباطن، لیکن وہاں پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، ایسی ہستی کو الباطن کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کا معنی کچھ اور ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہ سکیں، جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو، یعنی جس کی ذات ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، ایسی ہستی کو الباطن کہا جاتا ہے۔ لیکن جب
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ ذکر کیا جائے گا تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ وہ ہستی کہ جو لوگوں کے باطنی امور پر کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی اس کے اوپر مطلع ہو جائے، اس کو جان لے، تو ایسی ہستی کو الباطن کہا جاتا ہے۔ جبکہ بعض نے یہ معنی کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کا الباطن کا کہ الذی لا تدرک غایت مقامہ وعظم شأنہ الذی خصہ اللہ تعالی بہ لقصر العقول عن ذلک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام جب ہم ذکر کرتے ہیں الباطن تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو ہماری نظریں گھیر نہیں سکتی، ہماری نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، گھیر نہیں سکتی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو الباطن بولا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب یہ لفظ بولا جائے گا تو با اعتبار ذات کے تو چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکمل سراپے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلند و بالا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو فضائل و کمالات عطا کیے ہیں، ان کو ہماری عقلیں گھیرنے سے قاصر ہیں، ان کو ہم نہیں گھیر سکتے، ان کا مکمل طور پہ ادراک نہیں کر سکتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الباطن کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بڑا ہی خوبصورت نام الباہی، الف لام با الف ہا یا الباہی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ہے، اور یہ نکلا ہے بہا سے، اور بہا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خوبصورتی۔ کوئی چیز جب پر رونق ہوتی ہے، جیسے سبزہ ہوتا ہے، سبزہ اگتا ہے تو کس طرح اس کے اندر رونق ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کے آنکھوں کو ایک تازگی اور ایک سرور ملتا ہے، تو اس وقت یہ جو تازگی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، جو رونق ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسی چیز کو البہا بولا جاتا ہے، اور یہ بہا ہی سے باہی بنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الباہی کا لفظ جب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا الحسن الجمیل، یعنی خوبصورت جمال والے، کہ جن کو دیکھ کر آنکھوں کو سرور اور لذت حاصل ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام علماء نے ذکر کیا وہ الباہی ہے۔ ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسی حرف با سے شروع ہوتا ہے وہ ہے البحر، الف لام، پھر اس کے بعد با، پھر اس کے بعد ہا، اور پھر اس کے بعد را۔ بحر کے بارے میں اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ عربی زبان میں بحر یہ سمندر کو بولتے ہیں، یعنی ایک خشکی ہوتی ہے اور دوسرا پانی ہوتا ہے، تو سمندر سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، تو اس کو عربی زبان کے اندر بحر بولا جاتا ہے۔ اور سمندر میں آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑھ کر چیز ہے وہ ہے پانی، اس کے اندر کثرت کے ساتھ پانی ہوتا ہے، یعنی ہر مقام کے پانی سے بڑھ کر جو پانی ہوتا ہے وہ سمندر کے اندر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، چنانچہ امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب قصص الانبیاء میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بعض انبیاء کرام علیہم السلام سے کلام کیا تو ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان محمدن البحر الزاخر، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سمندر کا فائدہ یہ عام ہوتا ہے، ہر مقام پر اس کا فائدہ یہ پہنچتا ہے، طرح طرح کے فوائد لوگ اس سے حاصل کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فوائد ہیں وہ بھی عام اور تام ہیں، کہ جس طرح ٹھاٹھے مارتے سمندر کے ذریعے بہت سارے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی، ہر طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات چونکہ مفید ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو البحر کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے یہ بیان کیا کہ چونکہ سمندر یہ خود پاک ہوتا ہے اور جو اس میں داخل ہو اس کو وہ پاک کر دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی وہ ہے کہ جو فی نفسہ طاہر ہے، خود پاکیزہ ہے، اور جو آپ کی پیروی کرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے وہ خود بھی پاک ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو البحر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا
کہ سمندر کا جو کرم ہوتا ہے، اس کی جو سخاوت ہوتی ہے وہ بہت عام ہوتی ہے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سخاوت ہے، جو کرم ہے، جو جود ہے، وہ بھی بہت عام ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو البحر یہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور مبارک نام، وہ بھی حرف با سے شروع ہوتا ہے، وہ ہے البرہان۔ البرہان، الف لام، پھر اس کے بعد با، پھر اس کے بعد را، پھر اس کے بعد ہا، پھر اس کے بعد الف اور پھر اس کے بعد نون۔ برہان کا جو معنی ہے لغت کے اندر، یہ بولتے ہیں حجت کو، معجزے کو، یعنی جب کوئی کسی کے اوپر کسی بات کی دلیل دیتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس نے برہان قائم کی، یعنی واضح اور روشن کسی بات کے اوپر دلیل دے دی جائے تو اس وقت ایسی چیز کو برہان کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ ابھی دن ہے، ابھی کیا دلیل ہے؟ سورج موجود ہے، تو جب سورج موجود ہے تو سورج ایک ایسی واضح اور روشن دلیل ہے کہ جو دن کے موجود ہونے پر دلالت کرتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی زیادہ یہ اپنے دعوے کے اوپر، اپنی حقانیت کے اوپر دلیل ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہ سراپا حجت ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جب کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اعلان نبوت فرماتے ہیں، تو اس وقت ان کی قوم ان کے نبوت کے دعوے کے اوپر دلیل طلب کرتی ہے کہ آپ کے اس دعوے کے اوپر دلیل کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے ایسا معجزہ پیش کرتے ہیں کہ جو عام طور پہ ہوتا نہیں، خلاف عادت ہوتا ہے، عام لوگ وہ کر نہیں پاتے، تو ایسے کام کو یہ معجزہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو کام پیش کیا، جو کام کر کے دکھایا، جو بات انہوں نے دکھائی، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، سورج کو پھیر ڈالا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر درخت چل کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو یہ سارے کے سارے کام وہ تھے کہ جو آپ کی نبوت کی حقانیت کے اوپر دلالت کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایسے کام تھے کہ جو عام آدمی عام طور پر کر نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام دکھائے، تو ایسی بات کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن اور واضح دلیل آ گئی۔ اب یہاں پر جو برہان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فقط اور فقط نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ یہاں برہان سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو معنی یہ بنے گا کہ تمہارے درمیان ایک ایسی ہستی آ گئی کہ جو سراپا معجزہ ہے، سراپا دلیل ہے، سراپا حجت ہے۔ تو اب معنی یہ بنے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ جو سرتا پا اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنی سیرت کے اعتبار سے، اپنی صورت کے اعتبار سے یہ پورے کے پورے معجزے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس میں آپ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان اس اعلان نبوت سے پہلے ایک عرصہ رہ چکا ہوں، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے اوپر جو سب سے پہلے دلیل پیش کی وہ اپنی ذات کو پیش کیا، یعنی آپ نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، تو اس وقت جب کفار نے دلیل طلب کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ابھی اعلان کرنے سے قبل آپ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو اس پر کفار نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی بالکل تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ سے کبھی جھوٹ کا تصور ہوا ہی نہیں ہے، تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں جو ہے وہ ایک عذاب سے ڈرانے والا ہوں، یعنی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا کہ میں تمہیں عذاب سے ڈرانے والا ہوں، لہذا یہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، فقط اسی کی عبادت کرو۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور معجزہ دکھانے سے پہلے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے یا آپ کنکریاں آپ کا کلمہ پڑھتی یا درخت آپ کی بارگاہ میں چل کر حاضر ہوتے، ان تمام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، تمہارے جو حالات ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، کس طرح کی برائیوں کے اندر تم مبتلا ہو، جھوٹ بولنا تمہارے درمیان عام، بد دیانتی کرنا تمہارے درمیان عام، خرابیاں تمہارے درمیان عام، لیکن اس کے باوجود تم میری زندگی پر غور کرو گے تو مجھے صادق و امین پاؤ گے، سچ بولنے والا پاؤ گے، امانت دار پاؤ گے۔ تو میری اپنی ذات یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، اعلان نبوت کر رہا ہوں، یہ سچ اور حق ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ البرہان فرمایا، یعنی آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی کے معبود لا شریک ہونے کے اوپر، وحدہ لا شریک ہونے کے اوپر روشن ترین دلیل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حجت اللہ علی العالمین کہا جاتا ہے، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالی کی تمام عالم کے اوپر حجت ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا تو آپ نے اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنی نیکی کی دعوت کے ذریعے لوگوں کے اوپر حجت کو قائم کر دیا۔ اب کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی حجت پیش کر سکے کہ مجھے دعوت نہیں پہنچی تھی یا مجھے سمجھ نہیں آ سکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہر بات کو بالکل واضح کر کے یہ رکھ دیا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کو البرہان یہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ نام استعمال ہوا ہے البرہان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اپنی جو ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو بھی البرہان کہا جاتا ہے، اور اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نام عطا فرمایا کہ آپ بھی البرہان ہیں۔ ہمارے یہاں یہ نام عام طور پہ رکھا جاتا ہے اور اس نام کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت یہ ختم ہو رہا ہے اور نام ابھی سے بھی بہت سارے ہمارے سامنے باقی ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے مزید اس حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ یہ میں نے بتایا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام ذکر کیے، جن کی بشارتیں دی گئیں، جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کے یہ نام ہیں اور ان کی یہ فضیلت ہے۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی اور انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں دیتے رہے ہیں، اسی طرح بعض دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں کہ جن کے بارے میں بشارتیں دی گئی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ایک تو ہمارے آقا علیہ السلام، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، چوتھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پانچویں حضرت یحییٰ علیہ السلام، کہ ان کے بھی آنے کی بشارتیں یہ موجود تھیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس حوالے سے گفتگو اپنے اگلے سلسلے میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی عقیدت، محبت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔